لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین روح وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ناظرین کرام، آج ہماری گفتگو کا محور و مرکز قربانی ہے. یہ گفتگو آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ان دنوں میں کہ جن دنوں میں ہم حج کی تیاری کرتے ہیں، اور حج کے مناسک میں سے ایک نسک اور ایک رکن اور ایک جز قربانی ہے. قربانی کا لفظ جب ہم استعمال کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ قربانی کی کیا تاریخ ہے اسلام میں، کب سے قربانی شروع ہوئی. اگر ہم قربانی کی تاریخ کو دیکھنا چاہیں تو قربانی کی تاریخ بہت طولانی ہے. حضرت آدم کے بیٹوں نے، حضرت حابیل نے اور قابیل نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، اور قرآن مجید فرماتا ہے ایک کی قربانی قبول ہوئی جبکہ دوسرے کی قربانی بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوئی. جب ہم قربانی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. اور قرب سے مراد بھی کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم مکانی اعتبار سے کوئی چند کلومیٹر یا چند میٹر اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، بلکہ قرب معنوی مراد ہے. یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کے مقرب بن جاتے ہیں. قربانی یعنی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے. اللہ کے قرب کے حصول کے لیے جب دو بھائیوں نے قربانی دی تو ایک بھائی کی قربانی قبول ہوئی، دوسرے بھائی کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اور انہی آیات میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پر قبول ہونے یا قبول نہ ہونے کا معیار بیان فرمایا ہے. کیوں کسی کا عمل قبول ہوتا ہے اور کسی کا عمل قبول نہیں ہوتا. فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین. میں ناظرین کی خدمت میں بطور خاص اس بات کو رکھنا چاہوں گا کہ دیکھیں، فقط مقصد اور ہدف کا نیک ہونا، خالص ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس مقصد کے حصول کے لیے جو ہم وسیلہ اپناتے ہیں، جو راستہ اختیار کرتے ہیں، اس راستے کا بھی جائز اور مشروع ہونا ضروری ہے. یا یوں کہہ دوں، فقط مقصد کا نیک ہونا اس بات کا جواز فراہم نہیں کرتا کہ ہم کسی بھی وسیلے سے اس مقصد تک پہنچ سکیں. آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی قربانی دیں، بڑا جانور ذبح کریں، لیکن خدا نخواستہ جس مال کے ذریعے آپ نے وہ جانور خریدا ہے وہ مال رزق حلال نہیں ہے، حلال راستے سے نہیں خریدا گیا. کیا اس قربانی کی کوئی اہمیت ہوگی؟ ہم چاہتے ہیں حج پہ جائیں، لیکن جو مال و دولت ہم نے کمایا ہے وہ جائز طریقے سے نہیں کمایا. کیا اس ناجائز طریقے سے کمائے ہوئے مال کے ذریعے حج بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑا مقصد ہے، کیا اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. مقصد نیک ہے، لیکن اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ اور وسیلہ بھی جائز ہونا چاہیے، مشروع ہونا چاہیے، نیک ہونا چاہیے. تبھی اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے انما، بس اور بس اللہ تعالیٰ فقط اور فقط متقین سے قبول کرتا ہے. اللہ چوروں سے قبول نہیں کرتا. کوئی چوری کر کے اگر راہ خدا میں خرچ کرنا چاہے تو اس کا عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. خواہ وہ حج ہو، خواہ وہ قربانی ہو، خواہ دوسرے اعمال ہوں. نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے
تو نیکی کا کام کرنے کے لیے جائز راستے کا انتخاب بھی ضروری ہے، مال کا جائز اور مشروع ہونا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی کی قربانی کو قبول کیا جو حضرت حابیل تھے، اور قابیل کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہوئی۔ اور پھر اس کی داستان آپ جانتے ہیں کہ یہاں سے آغاز ہوا اس بات کا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا خون بہایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر حج کو فرض قرار دیا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، ان میں حج کے اعمال میں سے ایک عمل قربانی دینا ہے۔ 10 ذی الحجہ کے دن جب حاجی منا میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر رمی جمرات کرتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ قربانی واجب قربانی ہے۔ جو حج کا جز ہے وہ قربانی واجب ہے، اسے ہر صورت میں کرنا ہے، اور حج کے اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ لیکن عام طور پر وہ لوگ کہ جو منا میں موجود نہیں ہوتے، اپنے اپنے وطن پر ہوتے، اپنے گھروں پر ہوتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے اپنے وطن پر جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ قربانی مستحب عمل ہے، یعنی اس کا کرنا باعث ثواب ہے، اور اگر کوئی اس عمل کو ترک کر دے تو وہ گناہ گار نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ ہے قربانی، اور یہ قربانی مستحب عمل ہے۔ وہاں پر حجاج حج کے اعمال کے طور پر قربانی انجام دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ وطن پر اس قربانی کو یاد کرتے ہوئے جو حضرت ابراہیم نے دینا چاہی تھی، کہ جو قرآن مجید میں جس کا تذکرہ بڑی تفصیل سے موجود ہے، میں ناظرین کے لیے چند آیات کا فقط ترجمہ عرض کرنا چاہوں گا تاکہ قرآن مجید کے نور سے بھی ہم مستفید ہوں۔ سورہ حج میں آیت نمبر 34 میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر امت میں قربانی تھی، ہر امت میں قربانی کا ایک خاص طریقہ کار تھا، اور امت محمدیہ میں بھی قربانی موجود ہے، تاکہ وہ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں عطا کیے ہیں۔ پس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، پس اسی کے آگے سر تسلیم خم کرو، اور اے رسول عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ دیکھیے جہاں پر قربانی کا تذکرہ ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا تذکرہ بھی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں ارشاد ہوتا ہے، اور قربانی کے اونٹ جنہیں ہم نے تم لوگوں کے لیے شاعر اللہ کی نشانیاں قرار دیا ہے میں سے قرار دیا ہے، اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، پس اسے کھڑا کر کے اس پر اللہ کا نام لو، پھر جب یہ پہلو پر گر پڑے تو اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور سوال کرنے والے اور سوال نہ کرنے والے فقیر کو بھی کھلاؤ، یوں ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ آیت نمبر 37 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہاں پر درواقع قربانی کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ اونٹ بھی شعائر اللہ میں سے ہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں، یہ شعائر اللہ ہیں، اور جو شعائر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل میں تقویٰ کی علامت ہے کہ اس کا دل تقویٰ کے نور سے لبریز ہے۔ آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، نہ اس کا گوشت اللہ کو پہنچتا ہے اور نہ اس کا خون، یعنی یہ نہ سمجھو کہ اللہ اس گوشت کا محتاج ہے، یہ جو خون بہایا گیا اللہ اس کا محتاج ہے، یہ گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ اس تک تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کس کی نیت کتنی خالص ہے۔ اگر کوئی شخص بہت بڑا بیل لے کے آتا ہے، بہت بڑا اونٹ لے کے آتا ہے، لیکن دل کے نہا خانہ میں یہ موجود ہے کہ لوگ کہیں گے اس نے کتنی بڑی قربانی دی ہے، لوگ تعریفیں کریں گے، جس طرح مشہور ہے کہ کہتے ہیں ایسی قربانی لے کے آؤ کہ کسی ہمسائے کے پاس ایسی قربانی نہ ہو، تاکہ ہمارا نام بڑا ہو، تاکہ ہماری شہرت ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ
اخلاص کا درس دے رہا ہے کہ اس خون اور اس گوشت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک اگر پہنچتا ہے تو وہ تقویٰ پہنچتا ہے. اسی طرح اللہ نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ اللہ کی عطا کردہ ہدایت پر تم اس کی بڑائی کا اظہار کرو، اور اے رسول آپ نیکی کرنے والوں کو بشارت دے دیں. آیت نمبر 67 میں بھی ارشاد ہوتا ہے ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک دستور مقرر کیا ہے جس پر وہ چلتی ہے، لہٰذا وہ اس معاملہ میں آپ سے جھگڑا نہ کریں اور آپ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیں، آپ یقیناً راہ راست پر ہیں. ناظرین کرام، اگر ہم قربانی کا معنی سمجھنا چاہیں اور اگر ہم قربانی کا فلسفہ سمجھنا چاہیں تو ہمیں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علی نبینا وآلہ وعلیہم السلام کی تاریخ کو پڑھنا ہوگا. اور جب ہم اس تاریخ کو پڑھتے ہیں تو مجھے اپنے الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس سچی داستان کو نقل کیا ہے اور جس کی بنیاد پر حج کے سارے اعمال قائم ہیں، اور من جملہ قربانی کا عمل بھی اسی قربانی کی یاد ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. ارشاد قدرت ہوتا ہے سورہ صافات میں آیات نمبر 102 سے لے کر 111 تک، آپ خود ملاحظہ فرما سکتے ہیں. پھر جب وہ ان کے ساتھ کام کاج کی عمر کو پہنچا، حضرت اسماعیل کا تذکرہ ہے، یعنی جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو کہا، حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کہا اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے. اور ناظرین اس بات کی طرف پوری توجہ رکھیں کہ انبیاء کا خواب توہمات پر مبنی نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء کا خواب حقیقت پر مبنی ہوتا ہے. یہ ہمارے خواب ہیں کہ جن میں ہمیں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں اور اس کا حقیقت سے دور دور کا بھی بعض اوقات تعلق نہیں ہوتا. یہ حضرت ابراہیم کا خواب حقیقت پر مبنی تھا. کیا فرماتے اپنے بیٹے کو، اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، پس دیکھ لو تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کہا اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے، دیکھیں بیٹا بھی کیوں کہ با معرفت ہے، وہ بھی سمجھ رہا ہے. اس نے بات نہیں کی کہ بابا جان آپ نے صرف خواب میں دیکھا ہے، آپ کو کہاں سے یقین ہے کہ اللہ کا یہ حکم ہے. نہیں، وہ بھی با معرفت ہیں اور حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کے مصداق ہیں. وہ بھی فوراً اپنے باپ کی بات کے سامنے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے انجام دیں، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. پس جب دونوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے بل لٹا دیا تو ہم نے ندا دی اے ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم نیکوکاروں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً یہ ایک نمایاں امتحان تھا اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا. یہ حضرت ابراہیم کا جو امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انہیں حکم دیا تھا خواب کی صورت میں، اور انہوں نے اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہوئے اپنے جوان سال بیٹے کی قربانی کا فیصلہ کیا، اور بیٹے نے بھی ساتھ دیا اور اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا. اور خداوند متعال نے حضرت ابراہیم سے اس عمل کو احسن طریقے سے قبول کیا اور حضرت ابراہیم کی جگہ پر دمبا ذبح ہو گیا. قیامت تک آنے والی انسانیت اس قربانی کی یاد میں جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے حکم کی تعمیل کر سکیں اور سنت ابراہیمی کو قیامت تک زندہ رکھ سکیں. یہ قربانی ہے. عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے، اضحیٰ قربانی کو کہا جاتا ہے. عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید. جس طرح روزوں کے اختتام پر عید ہوتی ہے، اسی طرح مناسک کے حج کی تکمیل پر بھی قربانی اور عید ہے. ایک عید فطر ہے اور ایک عید الاضحیٰ ہے. یہ در واقع اللہ کی طرف سے جو انسان کو بہت بڑی عطا ہوئی ہے. روزوں کے نتیجے میں
انسان نے اپنے خالق کے ساتھ جو راضی نامہ کر لیا ہے، اپنے اللہ کو جو منا لیا ہے اور اپنے اللہ سے اپنے گناہ معاف کروا لیے ہیں اور شب قدر میں اپنے لیے بہترین مقدرات منظور کروا لیے ہیں، اس کا شکرانہ اور اس کا جشن عید کی صورت میں منایا جاتا ہے۔ اسی طرح قربانی بھی در واقع اللہ نے جو انسان کو یہ سعادت عطا کی کہ وہ مکہ مکرمہ جائے، مناسک حج کو انجام دے، اپنے فریضہ سے عہدہ برا ہو اور ساتھ ساتھ ختمی مرتبت اور ان کی آل طیبین و طاہرین کے قبور مبارکہ کی زیارت کرے، مکہ بھی جائے، مدینہ بھی جائے، جنت البقیع کے ائمہ اور معصومین کی بھی زیارت کرے، تو اس سعادت کے حصول پر اور اس مناسک حج کی تکمیل پر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر قربانی دی جاتی ہے، اور اس دن کو عید کا دن قرار دیا گیا۔ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، اے اللہ میں تجھ سے اس دن کے واسطے سوال کرتا ہوں جس دن کو تو نے مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ آج عید ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے مناسک حج کو انجام دے کر اپنے فریضے کو بھی انجام دیا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و پاکیزہ بھی کیا ہے۔ ہم لوگ جو وطن میں ہوتے ہیں، جنہیں حج کی سعادت نصیب نہیں ہوئی ہوتی، ہم وطن میں رہ کر باقی اعمال تو نہیں، کم از کم اس سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ناظرین اس قربانی کو اور اس سنت حضرت ابراہیمی کو زندہ رکھیں اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنی طاقت و توان کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی دیں، اس میں سے فقراء کو بھی حصہ دیں، اس میں سے رشتہ داروں کو بھی دیں، اس میں سے اپنے اہل و عیال کو بھی کھلائیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم قربانی تو اللہ کے لیے کریں لیکن اس کا سارا گوشت فریز کر لیں اپنے لیے اور پھر کئی مہینوں تک اسے کھاتے رہیں۔ نہیں، اس دن فقراء اور مساکین کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، وہ لوگ کہ جنہیں سال بھر یہ نعمت خداوندی نہیں ملتی، اس سے بہت کم مستفید ہوتے ہیں، ان کو بھی اس میں شامل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے۔ نیت خالص ہونی چاہیے، نام و نمود کے لیے، شہرت کے لیے، اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے فخر کرنے کے لیے کہ میں نے اتنی بڑی قربانی دی، اس لیے قربانی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ قربانی اپنے نفس کی قربانی بھی ہونی چاہیے، اپنے نفس پر غلبہ بھی حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ نفس انسانی اور عقل انسانی کے درمیان ہمیشہ جنگ رہتی ہے۔ عقلی میں امامت کے چھٹے تاجدار فرماتے ہیں من غلب عقلہ علی شہوتی فہو افضل من الملائکہ ومن غلب شہوتہ علی عقلی فہو ادنی من البہائم، کہ اگر انسان نفس کے تقاضوں کو پس پوچھ ڈال کر عقل کے تقاضوں پہ عمل کرے وہ شخص فرشتوں سے بھی افضل ہے، لیکن اگر شخص عقل کے تقاضوں کو پس پوچھ ڈال دے اور اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرے تو یہ شخص نہ فقط یہ کہ انسان نہیں ہے، نہ فقط یہ کہ حیوان نہیں ہے، بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ نے اسے عقل کی دولت سے نوازا ہے، اس کے باوجود یہ عقل کے تقاضوں کو پس پش ڈال کر خواہشات نفسانی کی پیروی کرتا ہے، اس لیے یہ شخص حیوانات سے بھی پستر شمار کیا گیا ہے۔ اگر ہم قربانی کے فلسفے کو دیکھنا چاہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی فرض کیوں کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی وہ قربانی کہ جو در واقع ایک اللہ کی طرف سے امتحان تھا، اور جس امتحان میں کامیابی کے بعد حضرت ابراہیم اللہ کے زیادہ قریب ہو گئے، انہیں قرب الہی کے اور مراتب طے کرنے کی سعادت حاصل ہو گئی۔ قربانی اللہ کے تقرب کا وسیلہ ہے، اللہ کی خوشنودی کا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی قدر و قیمت کو بڑھانے کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ سورہ کوثر میں بھی ارشاد ہوتا ہے خالق کائنات نے اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے،
فصل لربک وانحر، پس اس کے شکرانے کے طور پر نماز ادا کرو اور نہر کرو، یعنی اونٹ کی قربانی دو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کے شکریہ کے طور پر ہمیں نماز پڑھنی چاہیے اور قربانی دینی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں سنت ابراہیمی، اس دین حنیف اور دین اسلام کا پیروکار بنایا ہے۔ جو لوگ منا میں موجود ہوتے ہیں، اللہ نے کیونکہ انہیں حج کی سعادت عطا کی ہے، لہٰذا وہ اس کی شکرانے کے طور پر نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں۔ ہم بھی عید کے دن نماز عید پڑھتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں قربانی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدی میں سے قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ رکھنے والوں میں سے قرار دیا ہے۔ قربانی اور نماز در واقع اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں پر شکرانے کا سبب ہے، یعنی ان کے ذریعے ہم اللہ کی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں۔ ہمیں قربانی دینی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں، اپنی طاقت و توان کے مطابق، اپنی لیاقت، استعداد اور جتنی انسان کی مالی حیثیت ہے اس کے مطابق قربانی دے۔ اور یہ بات ملتی ہے کہ اگر قرض لے کر بھی قربانی دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو ادا کر دیتا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ یہ عمل کس قدر اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے اور انسان کو اللہ کے بارگاہ میں قریب کرنے کا کتنا بہترین وسیلہ ہے۔ اس دن جب ہم نماز عید ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہم یہی چاہتے ہیں۔ عید کا دن در واقع شکرانے کا دن ہے، در واقع اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا دن ہے۔ اور حضرت امیر المومنین کا یہ مشہور قول ہے کہ ہر وہ دن انسان کے لیے عید ہے جس دن وہ اللہ کی معصیت نہ کرے۔ اس عید کے دن اپنے آپ کو معصیت الہی سے آلودہ نہ کریں، اس دن کو اس انداز میں منائیں کہ پتہ چلے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کے احکام کی اطاعت کرنے والا ہے۔ اس دن ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی چاہتے ہیں، اللہ جو کچھ تو نے اہل بیت کو عطا کیا ہمیں عطا کر، ہر وہ نیکی کہ جو اہل بیت کو دی ہمیں بھی عطا کر، اور ہر وہ چیز کہ جس سے اہل بیت کو دور رکھا ہے ہمیں بھی اس سے دور رکھ۔ اور آخر میں کہتے ہیں، اے اللہ تیرے نیک اور مخلص بندے جو کچھ تجھ سے سوال کرتے ہیں میں بھی اسی شے کا سوال کرتا ہوں، اور تیرے نیک اور مخلص بندے جس چیز سے بچنے کی دعا کرتے ہیں میں بھی انہی چیزوں سے بچنے کی دعا کرتا ہوں، اور اس دن کا واسطہ دیتے ہیں جس دن کو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے۔ اس دن میں قربانی دی جاتی ہے، اس دن میں اللہ سے مانگا جاتا ہے، اس دن میں اپنے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے، اس دن میں اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، اس دن میں جانوروں کی قربانی دی جاتی ہے۔ یہ ظاہری وسیلہ ہے، یہ گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، بلکہ ہماری خالص نیتیں ہیں جو اللہ تک پہنچتی ہیں، اور اللہ ان پر ہمیں جزا عطا کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات اس عظیم دن میں کہ جو عید کا دن ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے عید کا دن قرار دیا ہے، ہمیں اس دن کو اس طرح منانے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح خود خدا چاہتا ہے، جس طرح پیغمبر چاہتے ہیں، جس طرح اہل بیت چاہتے ہیں، تاکہ ہم اس دن کے حقیقی فیوز و برکات سے مستفید ہو سکیں۔ اور اس دن کا جو ایک عظیم عمل قربانی ہے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ اور پورے خلوص اور للہیت کے ساتھ اور فقط اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہماری اس خدمت کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اس کے صدقے میں اللہ تعالی ہمیں ہر وہ شے عطا کرے جو اپنے نیک اور خالص بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالی ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھے جس سے اللہ تعالی اپنے نیک اور مقرب بندوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ قربانی کے دن فقراء کو یاد کرنے کا دن ہے، اس دن غریبوں کو یاد کرنے کا دن ہے، ان کے دکھ درد بانٹنے کا دن ہے، اور ان کی محرومیت کو ختم کرنے کا دن ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ خداوند متعال ہمیں قربانی اور عید کے دن کے حقیقی فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک اللہم لبیک
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك